کشا خان کا نازک سا کانپتا وجود بہروز خان کو کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا، مگر کشا خان کی قربت اس قدر شدید تھی کہ 6 فٹ کا مضبوط اعصاب کا مالک بہروز خان ایک دم سے اسے جھٹکے سے خود سے دور کر گیا۔ کشا جو خوف کے عالم میں تھر تھر کانپ رہی تھی، بہروز خان کی اس درجہ بے اعتنائی پر مزید بوکھلا گئی، مگر اس کا خوف اور کپکپی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بہروز خان کی مضبوط باہوں میں خود کو چھپا دینا چاہتی تھی، اس کے کندھوں پر اپنا سر رکھ کر سارے وہم اس کے وجود میں منتقل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ صدا کا بے مروت انسان جس نے وقتی طور پر تو اسے خود میں سمو لیا تھا، مگر بس یہ ایک لمحاتی کیفیت ہی تھی، کیونکہ وہ پھر سے وہی سخت جان بہروز بن چکا تھا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا تھا، جس پر کشا خان کی محبت کی پھوار بھی اس پتھر میں سوراخ نہ کر پائی تھی۔ اور اس کی سخت جان طبیعت نے ہی تو کشا خان کو یہ دن دکھایا تھا کہ اس کا باپ آج اسے کسی دوسری مرد کے حوالے کرنے پر تلا تھا، اور وہ تو کشا خان کا نکاح اسے پڑھوا بھی چکا ہوتا اگر بہروز خان وہاں آ کر کمسن کشا کو اس 50 سالہ بڈھے کے شکنجے سے نہ چھڑاتا۔ اور کشا خان جو اس خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی کہ آج تو بہروز خان اس کی ساری طلب اور آنکھوں کے سوال پڑھ کر اپنے اور اس کے درمیان سرد دیوار گرا دے گا، تو وہ کتنی غلط تھی، کیونکہ بہروز خان کا چہرہ اسے خود سے دور کرتے پھر سے اسپاٹ ہو چکا تھا۔ ہر طرح کے جذبوں سے آری کشا خان اپنا روسی دوپٹے کا پلو مروڑنے لگی جو اس کے باپ دلاور خان نے ہی اسے لا کر دیا تھا کہ اسے پہن لو۔ تم کیا اتنی ہی کم عقل ہو کہ 50 سال کے بڈھے سے خوشی خوشی نکاح کرنے چلی تھی؟ بہروز خان اپنے جلال میں آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر قبل نرمی والا تاثر کہیں غائب ہو گیا۔ کشا خان سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی بہروز خان کہ بابا نے کس مقصد کے تحت مجھے وہ لباس پہنایا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ بامشکل اس کے حلق سے نکلے تھے۔ بہروز خان کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ اوہ کم آن، تم کوئی گائے بیس تو نہیں ہو جسے جہاں پر کوئی بھانکتا چاہے بھانک لے۔ اس کھوپڑی میں دماغ نام کی چیز ہے یا نہیں؟ بہروز خان نے اس کی کن پٹی پر انگلی رکھی تو کشا خان کے وجود میں ایک بجلی سی سرایت کر گئی۔ اتنا ہتک امیز رویہ وہ سہنے سے قاصر تھی۔ دلاور خان نے ایسا کیوں کہا ہے وہ تو میں اس سے بعد میں پوچھوں گا۔ پہلے تو تم مجھے بتاؤ کہ اگر میں وہاں ٹائم پر نہ پہنچتا تو کیا تم اس نکاح نامے پر بھی سگنیچر کر دیتی؟ کیا تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کاغذ جو تمہارے سامنے پھیلایا گیا وہ عقد نامہ تھا، اور اس پر سائن کرنے سے تم اپنی زندگی کسی دوسرے مرد کے نام کر دیتی؟ بہروز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کشا خان کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ نہ جانے اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ کشا کی آنکھوں سے آنسو پہل پہل بہنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آنسو بھی بہروز خان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر پائیں گے۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں جو مزید سرخ ہو گئیں۔ اب تم اسی کمرے کے اندر بیٹھو، خبردار جو ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو جو بکھیڑا تمہارے باپ نے بکھیرا ہے ہمیشہ کی طرح اسے مجھے ہی سمیٹنا ہوگا، کیونکہ خان برادری کی عورت سے شادی کر لینے سے کوئی خان نہیں بن جاتا، وہ نیچ ذات ہی رہے گا۔ اور آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ اور تم کشا خان، آج میری بات کان کھول کر سن لو، تمہارے لیے تمہارا باپ مر چکا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس کے مرنے کے آنسو بھی ایک ساتھ ہی بہا لو، کیونکہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں کو میں بہتے ہوئے نہ دیکھوں۔ بہروز خان کشا خان کے چہرے کے سامنے اپنی انگلی پھیلا کر بولا تو وہ ایک دم سے سہم کر پیچھے ہٹی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے اندر جیسے جم گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بہروز خان کا انتہائی قدم یہی ہوگا کہ وہ اسے اس کے باپ سے بھی دور کر دے گا، کیونکہ ماں سے تو وہ دور ہو ہی گئی تھی، اب باپ کا سایہ بھی اس کے سر سے چھیننے والا تھا۔ مگر اس کی اتنی جرت نہیں تھی کہ بہروز خان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکے۔ سوال کرنا تو دور کی بات، اس نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا لیا، جیسے وہ سب کے سامنے جھکاتی آ رہی تھی، کیونکہ یہی کشا خان کی زندگی تھی۔ اس میں اعتماد کی شدید کمی تھی۔ وہ کسی اپنے سے اپنا حق طلب نہیں کر سکتی تھی،
اپنی خواہشوں اور خوابوں کو دل میں دبا کر دل کے دروازے پر سر تسلیم خم کے تالے لگا کر چابیاں وہ گم کر چکی تھی۔ اس نے بس دوسروں کی رائے کے آگے سر جھکانا ہی تو سیکھا تھا، اور وہ کس کے بل پر اپنا حق طلب کرتی؟ اس کی ماں، جو اس دنیا میں اسے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ 5 سال پہلے ہی منو مٹی تلے سو گئی اور اسے اپنے بے رحم باپ کے حوالے کر گئی، جو اس کی بولی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، اور آج تو وہ اس کی بولی لگا ہی چکا تھا اگر بہروز خان وہاں نہ پہنچتا تو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہروز خان اس کا مسیح ہے یا ہرجائی۔ وہ اسے ہر مشکل وقت میں بچانے کے لیے آ جاتا تھا اور پھر اسے ہی ڈانٹ کر چلا جاتا تھا، اس لیے کہ اس بار بھی فیصلہ نہ کر پائی کہ بہروز خان کے دل میں کشا کا کیا مقام ہے۔ شاید وہ اپنی مری ہوئی پھپھو کی بیٹی سمجھ کر مجھ پر ترس کھاتا ہے، مگر چونکہ میں دلاور خان کی بھی بیٹی ہوں اس لیے وہ مجھ سے نفرت بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ہی جوڑ توڑ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، اور آنسو ابھی بھی اس کی پلکوں پر ٹکے تھے۔ آج انہیں نہ روکنے کی قسم کھا لی تھی اس نے۔ بہروز خان، اتنی عجلت میں کدھر جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا کے جاؤ بیٹا۔ نتاشا بیگم کچن سے نکلی تو تشویش کے عالم میں بہروز خان کو گھر سے نکلتے دیکھ کر گویا ہوئی۔ اماں سائیں، میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک دلاور خان کو اس کے کیے کی سزا نہ دے دوں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس بار ان کے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ میرے کیا لگتے ہیں۔ کہیں کا نہیں اسے چھوڑوں گا۔ وہ تو ہمارے خاندان پر ایک کالک ہے، اور بہروز خان جانتا ہے کہ اپنے خاندان پر لگی سیاہی کو کیسے مٹانا ہے۔ وہ اپنی مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ نتاشا بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، یہ غضب مت کرنا۔ میں نے تمہاری تربیت ایسے نہیں کی کہ تم اپنا غصہ کسی پر گولیاں چلا کر نکالو۔ نتاشا نے بہروز کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر کہا۔ اماں سائیں، یہ آپ کی تربیت ہی ہے جس نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کشا کی سودا بازی کرتے ہوئے؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ کشا میری منگ ہے؟ میں اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ زندہ رہا تو وہ بار بار کشا کو مجبور کرے گا اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور وہ تو ہے ہی اللہ میاں کی گائے۔ اس کے اندر تو دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ بہروز خان کو رہ رہ کر کشا پر غصہ آ رہا تھا۔ ارے بیٹا، ابھی وہ بچی ہے، ابھی ماں کا سایہ چھن چکا اس سے، جو اسے سب کچھ سکھاتی، اور باپ نے ویسے ہی ہمارے پاس اسے نہیں رہنے دیا۔ ہم اسے رکھ بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نتاشا بیگم دکھ سے بولی۔ ماضی کی کوئی تکلیف ان کی نظروں سے گزری تھی کہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا ٹھنڈے دماغ سے کرنا ہوگا۔ پہلے ہی ہم اپنے غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اب مزید غلطیاں نہیں دہرانا چاہتے۔ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میں تمہیں کسی صورت بھی مشکل میں گرفتار نہیں کرنا چاہتی۔ تو کیا کشا سے دستبردار ہو جاؤں؟ اسے اس جواری کے حوالے کر دوں جو جوئے میں اپنی بیٹی کو ہی ہار بیٹھا؟ آخر پھپھو کی غلطی کی سزا کشا کیوں بھگتے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کل ہی کشا سے نکاح کروں گا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ مگر بیٹا، دلاور خان ہنگامہ کھڑا کر دے گا، پولیس بلوا لے گا کہ ہم نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ آخر وہ اس کا باپ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ویسے بھی اس کی عمر بہت چھوٹی ہے بیٹا، 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو وہ قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے، اور تمہیں ایک کمسن لڑکی سے نکاح کرنے کے جرم میں سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ نتاشا بیگم نے اسے ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس لیے تو میں پہلے دلاور خان کا دماغ ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں، اور اماں سائیں آپ مجھے بالکل بھی نہیں روکیں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کا سر جھک جائے، کیونکہ ہر فیصلہ بندوق کی نوک پر نہیں کیا جاتا، کچھ فیصلے بات چیت سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں اور کشا کو کہیں بھی مت جانے دیجیے گا، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بہروز خان باہر چلا گیا، اور نتاشا بس وسوسوں کا شکار ہونے لگی، اور رب کے حضور دعا گو ہونے لگی کہ اللہ سب خیر کرے۔ وہ بہروز خان کو جانتی تھی کہ وہ کس قدر جذباتی ہے، اور کشا کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ یہ تو نتاشا بیگم تھیں جو بہروز خان کو اب تک بہلانے میں کامیاب رہی تھیں، مگر اب وہ بہلنے والا نہیں تھا، کیونکہ پانی سر سے اوپر گزر گیا تھا۔
دلاور خان اپنے خستہ حال مکان میں تشویش کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل تھا کہ اس بار پھر سے بہروز خان درمیان میں آ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بہروز خان کا قتل کر دے، جو اسے کبھی بھی چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ عین نکاح کے وقت اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اچھی خاصی قیمت پر شیخ کریم کشا سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اگر بہروز خان درمیان میں نہ ٹپکتا تو آج وہ اپنے سارے قرضوں سے جان چھڑوا لیتا اور بیٹی کا فرض بھی ادا ہو جاتا۔ آخر کیا کمی تھی شیخ کریم میں؟ میری بیٹی کو رانیوں کی طرح رکھتا۔ بہروز خان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے پہلے کہ دلاور خان اپنے گھر سے نکلتا، اچانک ہی دروازہ زور زور سے کوئی پیٹنے لگا۔ وہ ایک دم سے سہم گیا۔ شیخ کریم کا بتایا ہوا وقت ختم ہو گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یا وہ کشا خان کا مطالبہ کرے گا یا پھر رقم کا، اور اس وقت دلاور خان کے پاس ان دونوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو یہ خستہ حال گھر ہی بچا تھا، وہ بھی کشا خان کی ماں کشا کے نام کر گئی تھی مرتے وقت۔ دلاور اپنے بال نوچنے لگا کیونکہ اس کی موت اسے بالکل قریب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک دم دھڑ سے دروازہ کھلا۔ دروازے کا ایک پارٹ زمین بوس ہو گیا اور دوسرا پٹ ہچکولے کھانے لگا، اور بہروز خان اپنی آنکھوں میں غضب لیے دلاور خان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بکسا۔ دلاور خان بہروز خان کو دیکھ کر ایک دم تھر تھر کانپنے لگا۔ حقیقتاً اسے سامنے دیکھ کر دلاور خان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بے غیرت انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ کشا خان کو کسی اور کے حوالے کرنے کی؟ بہروز خان سیدھا اس کے گریبان کو پکڑتا ہوا اسے اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کے نصیب اور قسمت کا فیصلہ میں ہی کروں گا۔ تم ہوتے کون ہو درمیان میں ٹانگ اڑانے والے؟ اور کہاں ہے میری بیٹی؟ میں ابھی پولیس کے پاس جانے ہی والا تھا۔ اگر تم نہ آتے تو اب تک میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے کر چکا ہوتا۔ دلاور خان نے اسے دھمکی دی تو پھر انتظار کس بات کا کر رہے تھے؟ یوں چوہے کی بھل میں گھس کر کیا کر رہے تھے؟ ہمت ہے تو جاؤ، جس کو بلانا ہے بلا لاؤ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس زمین پر کون اتنا غم والا انسان ہے جو بہروز خان کو ہتکڑی پہنا سکے۔ بہروز خان کی آنکھوں سے جیسے خون نکل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گریبان سے پکڑنے کی بجائے اس کا گلا ہی دبا دے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دیکھو، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے کیا بہتر ہے یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر آج تم سمجھو اپنے باپ ہونے کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ آج کے بعد تم کشا کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ یہ بہروز خان کا تم سے وعدہ ہے۔ میں آج ہی اس سے نکاح کرنے والا ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھانا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کشا کا سرپرست میں ہوں، اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا بھی میرا حق ہے۔ تو پھر سمجھ جاؤ کہ آج سے تم ہر اس عہدے سے محروم کر دیے گئے ہو جس میں کشا کی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق محفوظ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تمہارا منہ بندوق سے بند ہوگا یا اس بیگ سے؟ بہروز خان نے بندوق اور سیاہ بیگ دونوں اس کی آنکھوں کے سامنے کیے۔ میری پھپھو کی ساری جاگیر تو تم کھا ہی چکے ہو۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی ساری جاگیر بھی تمہیں سونپ دوں گا، مگر یہ اتنی رقم ضرور ہے کہ تمہارا منہ بند ہو جائے گا، کیونکہ میں تو فیصلہ بندوق سے کرنے آیا تھا، مگر کشا کے آنسو مجھے یہ سب کرنے سے روک رہے ہیں، ورنہ تم جیسے درندے زمین پر صرف اور صرف فساد برپا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور خدا کا حکم ہے کہ فساد پھیلانے والوں کو ختم کر دو۔ مگر میں تمہیں ایک بار پھر سے مہلت دیتا ہوں، کیونکہ تم اس لڑکی کے باپ ہو جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور آج میں پورے حق کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہوں۔ تم نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لینا۔ بہروز نے بیگ اس کے قدموں میں پھینکا اور جس جلال سے آیا تھا اسی جلال سے دہلیز پار کر گیا۔ جب وہ اس خستہ حال مکان سے باہر نکلا تو ایک طائرانہ نظر اس مکان پر ڈالی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں قید کر لیا۔ ہزاروں ایکڑ زمین اور جائیداد کے مالک بہروز خان کے دل کے مکین پچھلے 15 سال سے اس مکان میں رہ رہی تھی، اور بہروز خان چاہ کر بھی اسے اس دیو کے قید سے آزاد نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں میں اپنے خاندان کے بڑوں کے اس کے عہد کی بیڑیاں تھیں جسے پورا کرنا اس پر واجب تھا۔ مگر اب بس، وہ مزید کشا خان کو اس سسکیوں اور راہوں میں لپٹی زندگی کے سپرد نہیں کر سکتا تھا۔
وہ جیسے اپنے ذہن میں ٹھان چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر دھواں اڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ 2 کروڑ کی رقم میں دلاور خان کا قرضہ اتر جائے گا اور اب وہ بہروز اور کشا کے درمیان نہیں آئے گا، مگر شاید یہ اس کی خام خیالی تھی۔ بہروز خان کے حکم کے مطابق حویلی کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ رات کا سماں تھا اور حویلی بالکل دلہن کی طرح سج چکی تھی۔ آج اس کا خواب بالآخر پورا ہونے جا رہا تھا۔ آج کشا خان کو اس کا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جس کا ڈر تھا اس کا منہ وہ بند کر چکا تھا۔ بہروز خان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کشا کا سودا پیسوں سے کرے، مگر دلاور خان نے اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ اس جیسے لالچی انسان سے اسے اپنی پاکیزہ محبت کا سودا کرنا پڑا۔ مگر یہ بات اس نے کشا کو نہیں بتائی تھی۔ وہ تو کل سے ہی کمرے میں سہمی چڑیا کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا لباس تبدیل نہیں کیا تھا، بس سادہ سا سفید رنگ کا کرتا اور نیچے پٹیالہ شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رات جگے اور سرخی پھیلی تھی، جیسے وہ پوری رات نہ سوئی ہو۔ بہروز خان سویرے ہی اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے ایک نیا حکم جاری کر گیا تھا کہ آج شام وہ ہمیشہ کے لیے بہروز خان کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اور کشا بالکل دھنگ رہ گئی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بہروز خان اسے صرف ایک بوجھ سمجھتا ہے، اپنی پھپھو کی نشانی سمجھتا ہے، اس لیے اس سے ہمدردی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر غلط ثابت ہوئی تھی۔ کچھ لمحے تو بالکل گمسم اسے دیکھے گئی۔ وہ بھی اندر تک اترتی نظروں سے 17 سالہ اس معصوم سی کلی کو دیکھ رہا تھا، مگر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار فی الوقت اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھا، اور یہ موقع آج بالآخر اسے زندگی دینے والا تھا۔ وہ دل میں ڈھیروں سکون اور شادابی لیے بس اسے حکم نامہ سنا کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور کشا کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال اور وہمیں پڑھ کر بھی ان کا جواب نہ دے پایا۔ جب وہ اس کی ملکیت بن جائے گی تو وہ سارے سوالوں کے جوابات اسے دے دے گا۔ اس کی بے رخی، بے اعتنائی اور سرد دیوار کی وجہ کیا تھی، اور وہ دل سے اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے، یہ سب کچھ آج وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کب سے کشا سے محبت میں گرفتار تھا۔ 5 سال پہلے فرحت پھپھو کے انتقال کے وقت نتاشا بیگم اور ذوالفقار خان فرحت کے سراہنے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ذوالفقار خان کے دل کے قریب ان کی بہن جگر کے کینسر میں مبتلا تھیں اور آخری سٹیج پر تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان ہی بہن کے وجود میں منتقل کر دیں اور انہیں پھر سے زندہ کر دیں۔ وہ زاروں قطار ان کا ہاتھ تھام کر چوم رہے تھے اور رو رہے تھے۔ 20 سالہ بہروز خان دروازے کے پاس کھڑا بے بس سا اپنوں کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھپھو جو اتنے عرصے بعد ان سے آن ملی تھی اور اپنے بھائی سے صلح کی تھی، وہ اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی، ذوالفقار خان نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ ان کا ہاتھ تامے زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اپنے باپ کے آنسوؤں کا مداوع کر سکتا، اپنی پھپھو کی تکلیف کو کم کر سکتا، اور 12 سالہ کشف جو اپنی ماں سے لپٹ کر روتی روتی سو چکی تھی، اس کی تکلیف کچھ کم کر سکتا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے بس تھا۔ فرحت میری جان، اس دلاور خان نے تمہاری کیا حالت کر دی؟ میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گی تو سوائے پچھتاوے اور خسارے کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کاش میں ہی اس وقت سمجھ سکتا اور تمہیں اس دلدل میں گرنے سے بچا لیتا، مگر میں بھی اس وقت اپنی انا اور محبت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میری انا جیت گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے معاف کر دو فرحت، مجھے معاف کر دو۔ ذوالفقار خان زاروں قطار رو رہے تھے اور اپنی بہن سے معافی مانگ رہے تھے، جو بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے بھائی، میں آپ کی مجرم ہوں اور مجھے ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی کہ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی ساری دولت تم پر لٹا کر تمہیں بچا لوں گا۔ بھائی جب خدا کا فیصلہ آ جائے تو دنیا جہاں کی دولت سمیٹ کر ہم اسے پلٹ نہیں سکتے۔ میرا وقت قریب ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے سرپرستی میں دے جاؤں۔ میں اس کی طرف سے قبر کے اندر بھی فکر مند رہوں گی۔ یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، میں اسے اپنے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی۔
بلکہ آپ کی سرپرستی میں دینا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے فرحت، کشا میں تو میری جان بستی ہے، جب اسے دیکھوں گا تو یوں لگے گا جیسے میں چھوٹی سی فرحت کو دیکھ رہا ہوں۔ ذوالفقار خان نے کشا کے گھنگریالے بالوں میں نرمی سے اپنے ہاتھ پھیرے۔ بہروز خان بے فکر سوتی اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل اس کے لیے موم ہوئے جا رہا تھا۔ جب فرحت پھپھو نے دلاور خان سے اپنے گھر والوں اور خاندان سے بغاوت کر کے شادی کر لی تھی تو بہروز کے دادا زرگون خان نے فرحت کو ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ انہیں فرحت پر بے پناہ غصہ تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی اپنے خاندان سے بغاوت کر کے اپنی پسند کی شادی رچا کر اس ٹٹپنجیے کی جھگی میں جا بسی تھی۔ صرف اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اور اس کی محبت کے جھوٹے موٹے قصے سن کر اس نے اپنے اعلیٰ خاندان کو چھوڑ کر دلاور خان جیسے نیچ انسان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر دی تھی۔ مگر بہت جلد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کیونکہ دلاور خان نکما اور ناکام انسان تھا۔ جب اسے لگا کہ فرحت خالی ہاتھ آئی ہے تو اس نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا اور بہانے سے فرحت سے اس کا حصہ طلب کرنے کے گر سیکھنے لگا۔ ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد فرحت کو جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو انہیں بلاخر اپنے باپ زرگون خان کے قدموں میں گرنا پڑا۔ زرگون خان کی رگوں میں پٹھانوں کا خون تھا، وہ اتنی آسانی سے اپنے اصولوں سے ہٹنے والے نہ تھے۔ انہوں نے فرحت کو اس کا حصہ دے دیا مگر انہیں دل سے معاف نہ کر سکے۔ ذوالفقار خان کی اس وقت گھر میں نہیں چلتی تھی، صرف ان کے باپ زرگون خان کی چلتی تھی اور انہی کے فیصلے کو مانا جاتا تھا۔ مگر وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ان کی بہن واپس حویلی آ جائے، مگر زرگون خان کی زندگی میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور جب وہ وفات پا گئے تو ذوالفقار خود فرحت کو لینے اس کے گھر گئے اور یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئے کہ وہ ایک خستہ حال اور بوسیدہ سے گھر میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے، اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کشا کے ساتھ۔ ذوالفقار خان کا دل خون کے آنسو رونے لگا اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بہن کا حصہ بھی دلاور خان نے اپنے جوئے میں ہار دیا ہوگا۔ فرحت بھی اب اپنے بھائی اور اپنوں سے جدائی مزید برداشت نہ کر سکی اور 12 سالہ کشا کو لے کر حویلی آ گئی۔ مگر بہت جلد سب پر آشکار ہوا کہ فرحت ایک بہت ہی خطرناک مرض میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ انہیں جگر کا کینسر تھا جو آخری سٹیج پر تھا، اور آج وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر کشا کو اپنے سینے سے لگائے اپنے بھائی سے وعدہ لے رہی تھی، اور ذوالفقار کو تو اپنی بہن سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے بہروز خان کی طرف دیکھا جو دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے بہروز خان کے روبرو کھڑے ہو گئے، اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر جب جدا کیا تو کہنے لگے کہ میرے بیٹے، مجھے تم پر بہت مان ہے، بہت فخر ہے، تم میرا وہ غرور ہو جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ آج تمہارا باپ سب کے سامنے تم سے ایک سوال کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ تم اس سوال کو کبھی نہیں ٹھکراؤ گے۔ بہروز خان ایک دم سے جیسے نہ سمجھی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ بابا سائیں، آپ حکم کریں، آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کے ایک حکم پر میری جان بھی حاضر ہے۔ اسے جیسے اپنے باپ کو اپنے سامنے جھکتا دیکھ کر شرمندگی ہوئی تھی۔ تو پھر وعدہ کرو کہ تم کشا کو اپناؤ گے۔ دیکھو فرحت کتنی امید سے میری طرف دیکھ رہی ہے اور میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، اسی امید اور بھروسے سے جو بھروسہ میری بہن کو مجھ پر ہے۔ اس کی تسلی کے لیے اسے جا کر کہہ دو کہ تم کشا کو اپناؤ گے، اسے اپنی دلہن بناؤ گے۔ اور بہروز خان ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ معصوم بچی جو اپنی ماں سے لپٹ کر سو رہی تھی، جسے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ خاندان والے کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کر رہے ہیں، اسے تو شاید ان باتوں کے مطلب کا بھی نہیں تھا پتہ۔ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کشا تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور ہماری عمر میں بہت فرق ہے۔ بیٹا، عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تمہاری ماں اور میری عمر میں بھی تو دیکھو کتنا فرق ہے، مگر ہماری کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھو مجھے میری بہن کے سامنے شرمندہ مت کرنا، میں پہلے ہی بہت شرمسار ہوں۔ بابا آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو شرمسار کروں گا؟ جو آپ کہیں گے میں وہی کرنے کو تیار ہوں، میں تو بس کشا کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو بیٹا میں نے کب کہا کہ تم ابھی کشا سے نکاح کرو؟ بس ہم تم دونوں کی نسبت طے کر دیں گے، اور مجھے اتنا تو یقین ہے کہ میرا بیٹا میری کہی ہوئی بات کا مان رکھے گا۔
اور میری دی ہوئی زبان کو کبھی نہیں موڑے گا۔ ذوالفقار خان نے بہروز خان کے کندھوں پر جیسے بوجھ لاد دیا تھا، مگر اسے خود پر بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اسے بس کشا کی فکر تھی، کیا وہ اسے اپنا لے گی؟ ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کبھی بھی مجھے اپنے فیصلے سے ہٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور ذوالفقار خان کا چہرہ مسرت اور شادمانی سے دھمک اٹھا۔ نتاشا بیگم کا رنگ البتہ زرد سا پڑ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرحت بیگم یا کشا سے خائف تھیں، مگر اپنے بیٹے کے ساتھ یوں زبردستی کرنا انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہیں، اور یوں بہروز خان اور کشا کی نسبت طے ہو گئی۔ فرحت بیگم جیسے اسی بات کا ہی انتظار کر رہی تھیں کہ کب وہ اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہوں اور کب ان کی روح پرسکون ہو جائے۔ اسی رات فرحت پہ غم کی روح اپنے جسم کے کفن سے آزاد ہو گئی، اور وہ ہر غم سے بری ہو گئی۔ کشا تو مارے صدمے کے چیخ چلا رہی تھی، بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بہروز خان کو اس پر بہت ترس آیا تھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اس سے ماں کا سایہ چھین گیا تھا، مگر وہ اسے کوئی امید اور دلاسا نہ دلا سکا۔ فرحت بیگم کے مرنے کے بعد دلاور خان کشا کو لینے حویلی پہنچ گیا۔ ذوالفقار خان نے اسے بے عزت کر کے حویلی سے نکال دیا، اور وہ جیسے ڈر گیا تھا۔ ذوالفقار خان کا فرحت کا غم زیادہ دیر تک اپنے سینے پر سہا نہ پایا، اور اسی مہینے ہی اپنی بہن سے جا ملے۔ اس حویلی پر 2 قیامتیں ٹوٹی تھیں۔ بہروز خان ابھی 9 عمر تھا، اور اس پوری حویلی اور ہزاروں ایکڑ زمین جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اس کے کندھوں پر بے شمار بوجھ آ گیا، کیونکہ اب تک ذوالفقار خان نے اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر اور وقت سے پہلے ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کشا نتاشا بیگم کے ساتھ بہلنے لگی تھی، کیونکہ نتاشا اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ بہروز خان اور کشا کے درمیان ایک سرد سی دیوار تھی جو وہ چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اگر اس کے رشتے کی نوعیت بڑوں نے طے نہ کی ہوتی تو شاید وہ بھی اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا، اس کے آگے پیچھے گھومتا جیسے کشا اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتی تھی۔ مگر بہروز خان نے اپنے دل پر سخت پہرے ڈال رکھے تھے، کیونکہ کشا بھی بہت ہی چھوٹی تھی۔ اسے کسی بھی بات یا کسی بھی راز کو بتانے سے بہروز خان نے منع کر رکھا تھا۔ دلاور خان 2-3 دفعہ حویلی آیا تھا، مگر اسے نتاشا بیگم نے جھڑک دیا تھا کہ تمہاری کوئی بیٹی نہیں رہتی یہاں، چلے جاؤ۔ کشا کو اس حویلی میں رہتے 1 سال ہونے کے قریب تھا۔ اب تو بہروز خان بھی اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کی چہچاہٹ اور ہنسی کی گونج سے اس حویلی پر لگے غم کے دبے اترنے لگے تھے۔ بہروز خان یونیورسٹی جانے لگا تھا، ساتھ زمینوں کے معاملات بھی دیکھتا تھا، جو اب اسی کو ہی دیکھنے تھے۔ کشا 13 سال کی ہو گئی تھی اور اسکول جاتی تھی۔ بہروز خان نے اسے شہر کے بہت ہی اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا، اور وہ بھی بہروز خان کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مگر یہ خوشی صرف وقتی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ کشا بہروز خان سے جدا ہونے والی تھی۔ ایک روز حویلی پر ایسا پنجال آیا کہ سب لوگ سکتے میں رہ گئے۔ نتاشا بیگم اور بہروز، جو کشا کو اب اس حویلی کا حصہ اور اپنی ذات سے منسوب کرنے لگے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ دلاور خان کی سفاکیت کس حد تک جا سکتی۔ وہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد کو کراس کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ ایک روز یوں ہی معمول کے مطابق بہروز خان یونیورسٹی سے کشا کے ساتھ نکلا تاکہ اسے راستے میں اسکول چھوڑ کر خود یونیورسٹی جا سکے۔ مگر جب وہ واپسی پر اسکول گیا تو معلوم ہوا کہ کشا تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کشا تو بہروز خان کے بغیر حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے دل میں ڈر اور خوف بیٹھا تھا۔ اپنے باپ کی وجہ سے بہروز خان اور نتاشا بیگم نے بڑی مشکل سے وہ خوف دور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ اس کا اعتماد بحال ہو سکے۔ مگر آج جو اچانک اس کا اسکول سے غائب ہو جانا اور وہ گارڈز پر چلانا اور اسکول کے ایڈمنسٹریشن پر بھی چیختا چلاتا رہا تھا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کشا کو کسی اور کے ساتھ بھیجنے کی۔ اسکول کی پرنسپل نے تحمل سے کہا کہ جب کشا کا باپ ہی اسے لینے آ جائے تو ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں، اور کشا نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے اور وہ اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔
آپ کا یوں ہم پر غصہ کرنا اور چیخنا چلانا سراسر غلط ہے. آپ چاہیں تو خود جا کر تسلی کر سکتے ہیں. اور بہروز خان ایک دم سے سکتے میں آ گیا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کشا اپنے باپ کے ساتھ یوں جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے باتوں باتوں میں کئی بار اسے منع کیا تھا کہ کبھی بھی دلاور خان کی باتوں میں نہ آئے. اسے کشا پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا. وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیدھا دلاور خان کے گھر پہنچ گیا. دروازہ زور زور سے بجانے لگا، مگر اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا وہاں پر ایک پولیس کی گاڑی رکی اور انہوں نے بہروز خان کو ہتھکڑی پہنا دی. کہنے لگے کہ دلاور خان کی بیٹی کو زبردستی یرغمال بنا کر اپنے گھر میں رکھنے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، مگر آپ کو خاموش رہنے کا حق ہے. آپ اپنے وکیل سے بات کر سکتے ہیں. اور بہروز خان کے دماغ میں تو جیسے دھماکے ہونے لگے تھے. دلاور خان اس پر اتنا گھٹیا الزام لگائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو نتاشا بیگم بھی بھاگتی ہوئی وہاں پر آ گئی. اپنے بیٹے کو ہتھکڑی لگے دیکھ کر ان کا دل جیسے باہر آنے کو تھا. وہ جانتی تھی کہ بہروز خان اس پوری حویلی اور جاہو جلال کا اکلوتا وارث ہے. اگر اس پر ایک آنچ بھی آئی تو ان کی پوری نسل برباد ہو جائے گی اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. وہ جیسے اندر سے ڈر گئی تھیں. اور بہروز خان بھی اس وقت صرف 21 سال کا تھا. سارے اختیارات ہونے کے باوجود بھی اس پر کیس کافی مضبوط بنا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے دلاور خان کے علاوہ کون ہے، کیونکہ دلاور خان اکیلا تو پوری پولیس کو اس کے خلاف نہیں کر سکتا تھا. تھانے کا SHO بہروز خان کا جاننے والا تھا اور ذوالفقار خان کا بھی بہت بڑا قدردان تھا. اس لیے انہوں نے بہروز خان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ دلاور خان ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے. وہ شریف لوگوں پر کیچڑ اچھالنے سے بھی باز نہیں آتا. میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ ان کی بیٹی سے دور رہیے، کیونکہ وہ صرف 13 سال کی ہے اور اتنی چھوٹی بچی کو بغیر کسی شرعی رشتے کے اپنے گھر میں رکھنا آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے، جس طرح سے آج ہوا ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے قانون اور سوشل میڈیا بچوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ حساس ہے. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. SHO کی بات سن کر بہروز خان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. وہ ہر حال میں دلاور خان کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور کشا کو بھی ٹھیک ٹھاک جھاڑنا پلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے بھی تو کوئی گواہی نہیں دی تھی بلکہ بالکل خاموشی اختیار کی تھی. نتاشا بیگم بہروز خان کو گھر لے آئیں. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. کہنے لگیں کہ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ کشا تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور میں بھی اسے اپنی بچیوں کی طرح سمجھتی ہوں، مگر دلاور خان سے پنگا لینا ٹھیک نہیں ہوگا. ہم اتنے ظالم لوگ نہیں ہیں کہ بندوق کی نوک پر اس کی بیٹی کو اپنے گھر لے آئیں. اور وہ 18 سال سے کم عمر ہے. اس وجہ سے تمہارا اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور بغیر کسی رشتے کے ہم کشا کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. تم مجھ سے وعدہ کرو بہروز خان کہ جب تک کشا 18 سال کی نہیں ہو جاتی تم کبھی بھی ضد نہیں کرو گے اسے اس حویلی میں لانے کی. وہ اپنے باپ کے پاس ہی رہے گی. اور میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی جس کو اس نے خود پیدا کیا ہو اس کے ساتھ زیادتی کرے یا ظلم کرے. اس لیے میرا بیٹا تم بس خاموشی اختیار کرو اور وقت کا انتظار کرو. تم میرے اکلوتے بیٹے ہو. ذوالفقار کو میں کھو چکی ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتی. میں تو جیتے جی مر جاؤں گی اگر تم پر آنچ بھی آئی تو. اور بہروز خان اپنی ماں کے وعدے کی پاسداری میں بالکل جیسے چپ ہو گیا. اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. وہ چاہ کر بھی کشا کو حویلی میں واپس نہیں لا سکتا تھا. اگلے دن وہ دلاور خان کے پاس گیا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں التجا تھی. کہنے لگا کہ اگر تم نے کشا کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا ظلم کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں قبر میں گاڑ دوں گا زندہ، اور تم اس کا اسکول بھی نہیں چھڑواؤ گے. اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا. اسے زندگی کی ہر سہولت دوں گا. اسے خود اعتماد بناؤں گا. اور دلاور خان نے حامی بھر لی. کہا کہ پہلے تو 10,000 کا چیک بھی کاٹ کر جاؤ، مجھے کشا کا کمرہ سیٹ کروانا ہے. دیکھ تو رہے ہو کہ یہ گھر کتنا خستہ حال ہے میری شہزادی جیسی بیٹی کے لیے. اور بہروز خان دلاور کی چال اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ وہ کس لیے کشا کو اپنے گھر میں لایا، تاکہ اس کے نام پر وہ ان کو لوٹ سکے. اس نے ایک 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر دلاور خان کو تھمایا اور کہا کہ اگر کشا کو کسی بھی چیز کی کمی ہوئی تو میں اسے پوری کروں گا. جاتے جاتے وہ اس کے کمرے کے سامنے رکا
وہ شاید ڈری سہمی سی اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی، بہروز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بہروز خان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنسو صاف کیے اور کہا کہ آج کے بعد تمہاری آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں۔ میں ایک وعدے کی پاسداری میں خاموش ہوں، ورنہ تمہاری جگہ یہاں نہیں ہونی چاہیے، مگر کبھی کبھی انسان مجبوری میں اپنی سب سے عزیز چیزوں سے وقتی طور پر دستبردار ہو جاتا ہے، اور میں بھی اس وقت اتنی دولت اور شان و شوکت کے ہوتے ہوئے بھی بہت بے بس ہوں، کبھی بھی میری بے بسی کا غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بہروز خان وہاں سے چلا گیا، اور یوں اسے اپنے وعدے کی پاسداری پوری 5 سال نبھانی پڑی۔ آج اس حویلی میں کشا کی آمد کے ساتھ زندگی اور روشنی لوٹ آئی تھی۔ اس نے پوری حویلی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا تھا۔ امی، میں شادی نہیں روک سکتا۔ یہ سچ تھا کہ ابھی وہ 18 سال کی نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کے پاس ایک وجہ تھی کشا کو اپنی حویلی میں رکھنے کی، کیونکہ دلاور خان نے اپنی بیٹی کا سودا ایک 50 سالہ شخص سے کر دیا تھا۔ اگر کسی نے اس کے خلاف جانے کی کوشش بھی کی تو وہ اسی کیس کو دلاور خان کے حوالے کر دے گا، اور وہ جانتا تھا کہ دلاور خان اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے۔ ویسے بھی اس کا منہ وہ بند کر ہی چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا وجیحہ اور خوبصورت سراپا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل جب سے محبت کے نام پر دھڑکا تھا، اس دل نے صرف کشا کا نام ہی لیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ یونیورسٹی میں اسے بہت ساری لڑکیوں نے پرپوز کیا تھا، جو بہت حسین بھی تھیں، مگر بہروز خان نے اپنے دل کو ہمیشہ کشا کی محبت کے غلاف میں لپیٹ رکھا تھا۔ کشا کی معصومیت اور سادگی اسے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے سفید کرتے پر مہرون رنگ کی واسکٹ پہنتا ہوا، لبوں پر شریر سی مسکراہٹ سجائے، بالوں کو جل سے پیچھے کیے بالکل تیار تھا۔ اس کا دل اپنی محبت کو اپنے نام کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کشا بہت سہمی ہوئی ہے اور ڈری ہوئی ہے، کیونکہ دلاور خان نے کشا کو ہمیشہ ایسی ہی زندگی دی تھی، محرومی میں لپٹی ہوئی، اور جو پیسے اور رقم بہروز خان ہر مہینے بھجواتا تھا، دلاور خان اسے جوئے میں اڑا دیتا تھا۔ مگر آج سے کشا کی زندگی کی ہر محرومی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بہروز خان کے سینے میں سکون سا اترا تھا، اور وہ کمرے سے باہر نکلا تو نتاشا بیگم چہرے پر ہوائیاں لیے اس کے سامنے آ گئیں۔ اماں سائیں، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ دیکھیو تو صحیح آپ کا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آج آپ کا بیٹا بالکل مکمل ہو جائے گا، میری ذات کا ادھورا حصہ میرے ساتھ جڑنے والا ہے۔ اس نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اپنے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہنے لگی کہ تجھے سارے جہاں کی خوشیاں نصیب ہوں میرے بچے، مگر ایک تھوڑا سا مسئلہ آ گیا۔ دلاور خان بھی یہاں پہنچ چکا ہے، کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں وہ شرکت کے لیے آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے۔ نتاشا بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا تو بہروز خان کے چہرے پر سخت پتھراؤ آ گیا۔ آج اس شب موقع پر وہ اس منحوس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ وہ اس کا باپ ہے، چاہے جیسا بھی ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ خبردار جو تم نے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو، ورنہ ہم بھی کہہ دیں گے کہ تم کشا کو جوئے میں ایک بڈھے کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ بیٹا، وہ کمزور ہے اور ہمارا دفاع مضبوط ہے، وہ چاہ کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ بہروز خان کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں اماں سائیں، میں بس کشا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ نہ جانے وہ کشا کو میرے حوالے سے بدگمان ہی نہ کر دے، حالانکہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ بہروز خان کسی گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ کم سے کم آج کے دن وہ کسی غلط فہمی کی گنجائش کشا کے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر لان میں آیا، مگر اس سیکیورٹی گارڈ کے پوچھنے پر علم ہوا کہ دلاور خان اوپر کشا کے کمرے میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے ہوگا اس کا نکاح۔ بہروز خان صبر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کر دیا کہ اگر آج کے دن کچھ بھی غلط ہوا تو وہ دلاور خان کو زمین میں گاڑ دے گا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، ایجاب و قبول ہونے والا تھا۔ بہروز خان کا دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے بند ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا، کیونکہ نکاح خواہ کشا کے کمرے میں جا چکے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کشا نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ہی نکاح خواہ
کمرے سے باہر نکلے ان کے ماتھے پر تشویش تھی اور بہروز خان کو اپنے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، کیونکہ نکاح خاں کے پیچھے وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا دلاور خان بھی تھا، جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بہروز خان کو دیکھ رہا تھا۔ نتاشا بیگم بھی تشویش کے عالم میں کشا کے کمرے سے نکلی اور بہروز خان کو آنے کا اشارہ کیا۔ بہروز خان سب سے معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں سائیں کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بیٹا کشا بہت جذباتی ہو رہی ہے، دیکھو اس پر ذرا بھی غصہ مت ہونا، اور جو بھی وہ ڈیمانڈ کرے اسے قبول کر لینا۔ وہ تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی، کوئی تماشا مت کرنا۔ ہمارا پورا خاندان یہاں اکٹھا ہے اور عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جائیداد تو آنی جانی شے ہے۔ نتاشا بیگم کی باتیں سن کر بہروز کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تو کیا اس نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے؟ بہروز خان سے نکاح کرنے کے لیے اس نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے؟ میں نہیں مان سکتا، وہ صبح سے اتنی خوش تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور دلاور خان نے اس کے کان میں کچھ کہا ہوگا۔ بس بیٹا اس صورتحال کو تم ہی سنبھالو اور مجھے تم پر بھروسہ ہے، جاؤ۔ نتاشا بیگم نے بہروز خان کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ بہروز خان اپنی واسکٹ کو جھٹکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ جن جذبات کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، سامنے کھڑی کشا کو دیکھ کر وہ سارے جذبات جیسے زائل ہو گئے تھے، اور کشا پر غصہ تھا کہ اس نے بھری محفل میں بہروز خان سے کوئی شرط رکھ لی ہے یا کچھ منوانا چاہ رہی ہے، مگر سامنے کھڑی اس موم سی گڑیا کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ آج وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ دلہن کے روپ میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بھولی بھالی سی معصوم سی کشا، وہ جس کی 2 چٹکیوں کو وہ پکڑ کر زور سے کھینچتا تھا اور اس کی چیخیں نکال دیتا تھا، سلور کلر کی میکسی میں اپنے سیاہ لمبے بالوں کا جوڑا بنائے، جس کی گھنگریالی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ چند لمحے تو اس تصور میں خود کو گم کرنا چاہتا تھا جس تصور میں آج اس کا نام لکھا جانا تھا، مگر جس طرح سے وہ صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسی کشا نہیں تھی۔ وہ کسی زخمی ہرنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی۔ واہ بہروز خان واہ، کیا کھیل کھیلا ہے آپ نے! میں تو آپ سے جتنا بھی متاثر ہوں کم ہے۔ ویسے تو میری ساری زندگی آپ سے متاثر ہوتے ہوئے ہی گزری ہے۔ آپ میرے لیے وہ دیوتا تھے جس کی میں پوجا کرتی تھی، مگر اسے چھونے سے ڈرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اب تک رسائی حاصل کر سکوں۔ اس لیے اپنی محبت کو اپنے دل کے تہخانوں میں قید کر کے رکھا تھا کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور اتنی انا اور خودداری تو مجھ میں تھی کہ میں خود سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی۔ مگر آج جب آپ نے مجھ سے نکاح جیسے بندھن میں بندھنے کا نام لیا تو وہ محبت جو میرے دل میں آپ کے لیے قید تھی ایک دم سے دل کی سر دیواریں پٹکنے لگی اور باہر آنے کو بے قرار ہونے لگی۔ مگر میں نے طے کر لیا کہ ہمارے درمیان کسی رشتے کے بننے کے بعد ہی اس محبت کو اظہار کا نام دوں گا۔ مگر آپ نے تو میری محبت کا گلا ہی گھونٹ دیا بہروز خان۔ آپ تو میرے باپ دلاور خان سے بڑھ کر جواری نکلے۔ میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار کر کسی اور کے حوالے کرنا چاہا تھا، کسی اور سے میری سودے بازی کرنا چاہی تھی۔ مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ مجھے اپنے باپ سے اسی بات کی امید تھی۔ انہوں نے میری امید نہیں توڑی تھی، مگر آپ بہروز خان ایک غیرت مند پٹھان عزت اور غیرت کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ بھی ایک سوداگر ہیں۔ اس نے میرے باپ سے میرا سودا کیا صرف 2 کروڑ روپے میں۔ کیا آپ کو اتنی بے مول لگی تھی میں کہ صرف 2 کروڑ میں آپ نے مجھے میری محبت، میرے جذبات، میرے احساسات سمیت خرید لیا اور اپنے نام کرنا چاہا؟ آپ مجھے شروع سے ہی پورا اعتماد بننے کا کہتے تھے، مگر آپ نے میرے اعتماد کو کچل کر رکھ دیا خان صاحب۔ ایک آنسو ٹوٹ کر کشا کی گال پر گرا اور بہروز خان جیسے برف کا مجسمہ بن گیا۔ کیسا داؤ کھیلا تھا دلاور خان نے کشا کو بہروز خان کے خلاف بھڑکانے کا۔ وہ کشا کو جیت کر بھی ہار گیا تھا، مگر یہ وقت ایسی سوچنے کا نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم کشا خان، میں نے سودا کیا ہے تمہارے باپ کے ساتھ، اور پتہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ تمہارا باپ ہی سوداگر ہے۔ اس کے لیے تم اس کی بیٹی نہیں بلکہ ایک پیش بہا خزانہ ہو، جس کی جو جتنی زیادہ بولی لگائے گا اس کو وہ مل جائے گی۔ مگر میں اتنا غیرت مند ہوں کہ اپنے خاندان کی عزت
اور غیرت کو کسی دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے باپ کا منہ بند کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ تم مجھے اچھا سمجھو یا غلط سمجھو، یہ تمہارے دل کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو فیصلہ میرے دل نے کیا ہے میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں، اور جو فیصلہ تمہارا دل تم سے کرے گا تم اس پر ڈٹ جانا۔ کشا خان کے دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا، جیسے وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس کی دوسری آنکھ سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، اور وہ اپنی ہچکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی پھر سے چٹان بن گئی۔ ٹھیک ہے، بات اگر سودے کی ہو رہی ہے تو میں اتنی بے مول نہیں ہوں خان صاحب کہ صرف 2 کروڑ دے کر آپ مجھے خرید لیں۔ میں اپنی قیمت خود طے کروں گی، کیا منظور ہے آپ کو؟ کیا اس قیمت کو سننے کے بعد بھی آپ اپنے دل کے فیصلے پر قائم رہ سکیں گے؟ بولیں، جواب دیں، بولو کیا قیمت ہے تمہاری؟ کیونکہ تم میری انا کا مسئلہ بن گئی ہو، میں تمہیں ہر قیمت پر پا کر رہوں گا۔ بہرام خان بھی جیسے کشا کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا، شاید اس کا ضبط آزما رہا تھا، یا شاید اپنی ہمت۔ یہ پوری حویلی اور وہ ہزاروں ایکڑ زمینیں جو آپ کے نام ہیں، ان سب میں سے آدھا آدھا حصہ ابھی اور اسی وقت میرے نام کریں، بس ایک سائن کرنے کی دیر ہے اور میں آپ کے نام ہو جاؤں گی۔ کشا نے ایک فائل بہروز خان کے ہاتھ میں تھما دی۔ کچھ پل کے لیے بہروز خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ تم نے بھی اپنی قیمت بہت کم طے کی ہے شاید، مگر خیر اب طے کر لیا ہے تو خان اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے۔ اس نے کشا کے ہاتھ سے فائل چھپٹی اور اپنی ویسٹ کوٹ سے پینسل نکال کر اس پر سگنیچرز کر دیے۔ وہ پینسل جو آج نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے اس نے جیب میں ڈالی تھی۔ بس، یا کچھ اور بھی سائن کروانا ہے؟ نہیں، اب تو بس نکاح نامے پر ہی سائن کرنا ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی، کیونکہ سودے میں آئی ہوئی لڑکی اپنا سب کچھ کھو کر سوداگر کی دسترس میں جاتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کشا واپس بیڈ پر بیٹھ گئی اور گھونگھٹ نکال لیا۔ اس کے مہندی لگے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بہروز خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ کمرے سے نکل آیا اور نکاح نامے پر سگنیچر کر کے کشا کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس لڑکی کی ساری محرومیوں کا ازالہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہے۔ اس نے واقعی بہروز خان سے اس طرح کی سودے بازی کی توقع نہیں کی تھی۔ آج بالآخر اس کے خواب کی تعبیر ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس بات کی منتظر تھی کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا۔ بہروز خان کی آدھی زمینوں اور جائیداد کی مالک بن کر بھی شاید اپنے آپ کو بے مول سمجھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا، جسے دیکھنے کے لیے وہ اپنے باپ سے آنکھ بچا کر خان حویلی میں آتی تھی۔ آج اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہروز خان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے چہرے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اوپر اٹھایا۔ وہ کمسن سی کلی بالکل سرخ پڑنے لگی۔ اس کے پورے وجود میں ہلکی ہلکی سی جنبش ہو رہی تھی، جسے وہ بہروز خان سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اپنے سوداگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھو گی کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ بہرام خان نے اسے مخاطب کیا تو کشا نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنکھیں کسی سوداگر کی نہیں بلکہ کسی ساگر کی معلوم ہوتی تھیں، جن کی گہرائی میں وہ ڈوب جانا چاہتی تھی۔ کاش بہروز خان نے اس کا سودا نہ کیا ہوتا تو آج اس کا دل شفاف آئینے کی طرح ہوتا، مگر وہ بہروز خان تھا۔ وہ اس سے نرمی کی امید کیسے رکھ سکتی تھی جو ہمیشہ سے ہی اس کے لیے سر دیوار کی طرح تھا، جسے سر کرنا کشا کے بس میں نہ تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ شاید وہ شروع سے ہی اتنی کمزور تھی کہ مضبوط بننے کی ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہروز خان نے بے اختیار اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے آنسو پینے لگا۔ کشا کی ٹوٹتی سانسیں بہروز خان کی سرد دیواروں کے پار بلکتی محبت کو پکار رہی تھیں۔ آج وہ بھلا اسے اپنے حق سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا؟ مگر اس سے پہلے وہ اپنے دل کی اس ملکہ کا مقام اور مرتبہ اس کی نظروں میں طے کرنا چاہتا تھا جس سے وہ نا واقف تھی۔ کشا، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں شروع سے ہی کہتا تھا کہ تم بہت بے وقوف ہو، بھلی مانس سی، پر مجھ جیسا شخص بھلا تمہیں کیوں اپنائے گا؟ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا؟ مگر آج میں بھی تم پر ایک ایسا راز عیاں کرنا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی تمہیں نہیں بتایا۔ کشا، تمہارا دل ایک شفاف آئینہ ہے، اور شفاف چیزوں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ ان پر ذرا سی گرد بھی لگ جائے تو نظر آتی ہے،
ان کے دل پر ذرا سی بدگمانی کا دبا بھی پڑ جائے تو پورا آئینہ ہی تو ذرا سا نظر آتا ہے، اور اس آئینے میں جو بھی اپنا عکس دیکھتا ہے تمہارا دل اس عکس کو اس گرد کے پار اچھی طرح سے دیکھ نہیں پاتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے دلاور خان کو ساری رقم عطا کی ہے جو وہ جوئے میں ہارا تھا، اور جس کے بدلے اس نے تمہیں اس شیخ کے حوالے کرنا تھا۔ میں کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں کوئی بھی قیمت ادا کر کے حاصل کروں، کیونکہ تم انمول ہو۔ میں اپنا تن من دھن سب کچھ دے کر بھی تمہیں نہیں خرید سکتا، اور آج جب تم نے مجھے سوداگر کہا تو مجھے برا لگا، حالانکہ تم اپنے باپ کے ہاتھوں سے بدگمان ہو گئی تھی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا تھا، مگر جب دلوں میں محبت ہو تو کم سے کم اپنے محبوب سے اتنے گھٹیا پن کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور مجھے پانے کے لیے تم اپنی آنکھوں میں خواب سجاتی رہتی ہو، مگر میری سرد مہری نے تمہیں میرے قریب آنے سے روک دی، اور تم کبھی جان ہی نہیں پائی کہ میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں کیا معنی رکھتی ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل پر تمہاری محبت نے اس وقت دستک دی جب تم اپنی سب سے بڑی محبت سے محروم کر دی گئی۔ اس دن سے میں نے ٹھان لیا تھا کہ تمہاری حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے تمہارے باپ کے حوالے تمہیں کرنا پڑا، اور وہ تو تمہیں مجھے دینے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ اگر میں اسے وہ سودا نہ کرتا تو تم بتاؤ، اپنی محبت کو پانے کے لیے میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا تمہیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا جسے پانے کے لیے میں نے اتنے سال انتظار کیا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کشا، کیونکہ ایک ایک پل میں نے تمہارے بغیر کیسے کاٹا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بہروز خان نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط شکنجے میں قید کر لیا، اور کشا بالکل دھنگ رہ گئی۔ اپنے خان سے اس طرح کا اظہار محبت سن کر اس کا دل جیسے دھڑکنے کو انکاری تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بہروز خان سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ اس کی رکی ہوئی ہچکیاں بحال ہو گئیں، اور وہ پورے مان سے اس کے سینے میں سر چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں میرے خان، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، ہمیشہ ہی غلط کیا۔ آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے، مگر مجھ سے ناراض مت ہوئیے۔ اچھا، تمہیں ہر سزا منظور ہے؟ بہروز خان نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جی، میں تیار ہوں آپ کی ہر سزا کے لیے، اور مجھے وہ آپ کی دولت نہیں چاہیے، وہ تو میرے بابا۔ بس آج اس خوبصورت رات اپنے باپ کا ذکر کر کے ان لمحوں کو خراب نہ کرو۔ اگر تم ان سب کی چیزوں کی طلب نہ بھی کرتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے میری جان، کیونکہ بہروز خان پورے کا پورا تمہارا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بہروز نے اسے پھر سے اپنے سینے میں سمو لیا۔ آج ان کی محبت پر وصل کی سند لگ چکی تھی۔ عمروں کے فرق کے باوجود بھی وہ ایک ہو گئے تھے، مگر بہروز خان اس کے سینے سے الگ ہو گیا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ کیا ہوا خان؟ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ کشا کو تشویش لاحق ہوئی۔ میری جان، میں تم پر جرم مسلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر تم بہت نازک ہو، کسی کلی کی مانند۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں نرمی سے بھی چھوؤں گا تو تم ہرٹ ہو جاؤ گی۔ تم اپنے خان کی شدت کیسے سہ پاؤ گی؟ وہ جذبات سے ہر لہجے میں اس کی لٹ چہرے سے ہٹاتا بولا۔ کشا کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی، شرم سے نظر جھکا لی۔ تو نہ لگائے ہاتھ مجھے، دیکھتی ہوں کب تک خود پر جبر کریں گے۔ اچھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم سیریس ہو گئی؟ بہروز کو جیسے اس کا انکار ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ زور سے اسے بازو سے کھینچ کر خود سے لگایا۔ جس بات پر عمل کر نہیں سکتے اس کے متعلق مشورہ بھی نہ مانگا کریں خان جی، کشا نے دل فریب لہجے میں کہا۔ اور میں اب بڑی ہو چکی ہوں، کالج گرل ہوں، اور ایک تھوڑی بہت گستاخیاں تو سہ ہی لوں گی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ وہ بہروز خان کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کر گئی۔ بہروز کے کان کی لو سرخ پڑ گئی تو واقعی وہ بڑی ہو گئی تھی۔ وہ شرارت سے اپنے ساتھ لگاتا اپنے آپ میں سمونے لگا۔ تھینک یو کشا، میری زندگی میں ہونے کے لیے۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتا خدا کا بھی شکر گزار تھا۔